الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو بكر محمد بن زنجويه البغدادي وغير واحد قالوا حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا سليمان بن قرب عن أبي يحيى القتادي عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء. جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا خيرا منه وقنا عذاب النار. وبه قال حدثنا ابو بکر محمد بن زنجويه البغدادي وغير واحد قالوا حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا سليمان بن قرم عن ابي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة ومفتاح الصلاة الوضوء. دیکھیے یہ جو روایت ہے، اس روایت کے سلسلے میں ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ اکثر نسخوں میں یہ روایت موجود نہیں ہے. خاص طور سے جو ہندوستانی نسخے ہیں جو ہم لوگوں کے پاس ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ روایت نہیں ہے. اور بعض مصری نسخوں میں یا پھر جو نسخہ ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے پی ڈی ایف کی شکل میں، اس میں جو ہے یہ روایت موجود ہے. اور یہ روایت بھی اپنی سند کے اعتبار سے جو ہے وہ کمزور ہے. اور اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یعنی بطور جو ہے وہ متابعت کے کیا یا بطور جو ہے وہ شہادت کے اس کو ذکر کیا ہے. چنانچہ ابو بکر محمد ابن زنجوی البغدادی یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے استاد ہیں کہ بہت کم ان سے روایتیں انہوں نے لی ہیں. اور ان کے علاوہ وغیر واحد کہا اور بھی کئی لوگ ہیں. وہ نقل کرتے ہیں حسین ابن محمد سے، وہ نقل کرتے ہیں سلیمان ابن قرم سے. یہ دونوں تو ثقہ ہیں، لیکن سلیمان ابن قرم کے بارے میں جو ہے حافظ جی لکھتے ہیں کہ یہ ضعیف ہیں اور ساتھ ہی ساتھ متشیع بھی ہیں. یہ انہ کان یتشیع، یہ شیعہ مسلک کے حامل ہیں. اور سیء الحفظ بھی ہیں، ان کا حافظہ بھی انتہائی کمزور ہے. وہ نقل کرتے ہیں ابو یحییٰ القطات سے، وہ نقل کرتے ہیں مجاہد ابن جبر سے. اور مجاہد ابن جبر کو آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت مشہور جو ہے فن تفسیر کے ماہر ہیں. تفسیر کے سلسلے میں تو خیر یہ امام کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن حدیث میں ان کی روایات بہت اعلیٰ درجے کی نہیں. تابعی ہیں، بڑے تابعی ہیں یہ، لیکن حدیث میں ان کی روایات بہت کم ہیں، نہ کے برابر ہیں. زیادہ تر یہ تفسیر کے باب میں ان کی روایات ملتی ہیں. وہ نقل کرتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت عبداللہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ صحابی ہیں، اور ان کے والد جو غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے تھے، حضرت عبداللہ. بہرحال اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں میں سے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ان کا گھر تھا. وہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ، کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے جس چیز کو کنجی کی حیثیت حاصل ہے وہ نماز ہے. گویا کہ بغیر نماز کے اگر آدمی جنت میں داخل ہونا چاہے تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے. نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے. وہ مفتاح الصلاۃ الوضوء، اور نماز کی کنجی جو ہے وہ وضو ہے. تو اس کا جو پہلا حصہ ہے مفتاح الجنت الصلاۃ، یہ حصہ تو غریب ہے. غریب کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اسی روایت کے اندر ہے، باقی اور کسی روایت کے اندر نہیں ہے. لیکن مفتاح الصلاۃ الوضوء، یہ اس سے پہلے والی جو روایت ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، تو اس کی جو ہے یہ اس سے اس کو مطابقت حاصل ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے پہلا حصہ بہت زیادہ محفوظ نہیں ہے، لیکن دوسرا حصہ جو ہے وہ بہرحال یہ محفوظ ہے. چلو یہ جو آپ ایک سوال ہے، جی. یہ مطلب یہ پہلا حصہ جو باب ما يقول اذا دخل الخلاء. وبه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك. قال شعبة رحمه الله وقد قال مرة أخرى أعوذ بالله من الخبث والخبيث أو قال الخبث
خبائث. حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن. حديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب، رواها هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم، ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس، فقال شعبة عن زيد بن أرقم، وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه سألت محمدا عن هذا فقال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا. باب بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما یقول اذا دخل الخلاء. پہلے یعنی وضو کی فضیلت کے تعلق سے روایات نقل کی ہیں. اب اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پر وضو سے پہلے آدمی کوشش کرتا ہے کہ وہ ضروریات سے فارغ ہو جائے تاکہ اس کا وضو جو ہے وہ دیر پا ہو اور وضو میں کوئی خلجان واقع نہ ہونے پائے. تو اس لیے جو ہے اس سے پہلے جن کی حیثیت تمہیدات کی ہے ان کو بھی جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کیا. تو باب ما یقول اذا دخل الخلاء کی جب آدمی بیت الخلاء میں، خلا یخلو خلوًا و خلاءً کے معنی ہوتے ہیں تنہا ہونے کے، اور خلا مصدر ہے یہ. اس سے پہلے مضاف محذوف ہے بیت الخلاء یا دار الخلاء، کہ تنہائی کی جگہ میں جب آدمی داخل ہو وہاں پر جب جائے تو اسے کیا کہنا چاہیے. وبه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك. قال شعبة وقد قال مرة أخرى أعوذ بالله من الخبث والخبيث أو قال الخبث والخبائث. اس حدیث کے راوی جو ہے وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں مشہور و معروف اساتذہ قتیبہ ابن سعید البرجاء البغلانی اور حناد بن السری ہیں. وہ دونوں نقل کرتے ہیں حضرت وکیع بن الجراح سے، اور وہ نقل کرتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت شعبہ ابن حجاج سے، شعبہ ابن حجاج ابن ورد العتکی. یہ زبردست آدمی ہیں اور امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، اور ان کے بارے میں وہ باقاعدہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہا کرتے تھے اذا سمعت الحدیث عن هشام الدستوائی وشعبة ومعمر فلم تبالی او فلا تبالی ممن سمعت غیرهم، کہ اگر جو ہے ان تینوں حضرات سے آپ نے روایت سن لی ہے تو پھر آپ اس کی پرواہ مت کیجیے کہ ان کے علاوہ آپ نے کسی اور سے کیوں نہیں روایت سنی. اور شعبہ کے بارے میں یعنی بہت مضبوط ہیں اور امیر المؤمنین فی الحدیث کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ہاں تھوڑا سا روات کے سلسلے میں کبھی کبھی ان سے چوک ہو جاتی ہے. اسماء رجال کے سلسلے میں کبھی کبھی جو ہے نام ان کا ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ سفیان ابن سعید ابن مسروق ثوری وہ جو ہے روات کے نام کے سلسلے میں زیادہ مضبوط ہے شعبہ سے، اور شعبہ جو ہے بڑی بڑی روایات کے متن کو نقل کرنے کے سلسلے میں سفیان سے زیادہ مضبوط ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی مولانا. سفیان ابن سعید ابن مسروق الثوری، سفیان ثوری جو ہے یہ روات کے سلسلے میں، اگر روات کے اسماء اور ان کے ناموں یا ان کی کنیت کے سلسلے میں اگر اختلاف ہو رہا ہو تو اس میں سفیان کی بات زیادہ مضبوط ہوتی ہے شعبہ کے مقابلے میں. شعبہ کو کبھی کبھی جو ہے وہ اس میں سو ہو جاتا ہے، لیکن روایت کے متن کے سلسلے میں خاص طور سے لمبی لمبی بڑی بڑی جو روایات ہوتی ہیں اگر متن کے سلسلے میں اگر کچھ اختلاف ہو رہا ہو تو اس میں شعبہ کا قول جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے. وہ زیادہ جو ہے وہ روایات کو متن کو زیادہ محفوظ کرنے والے. وہ نقل کرتے ہیں عبدالعزیز بن صہیب سے، اور ظاہر ہے کہ یہ خود امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں تو جن سے وہ روایت نقل کرتے ہوں گے وہ بھی اعلیٰ درجے کے راوی ہیں، بڑے تابعی ہیں. وہ نقل کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جایا کرتے تھے. دیکھیے یہ خلا کا جو لفظ ہے اس سے پہلے بھی ہم نے بھی عرض کیا تھا کہ یہ کنائی الفاظ میں سے ہیں. ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو تھوڑا سا یعنی کراہت کی ہوتی ہیں یا جن کو باقاعدہ صراحت کے ساتھ بیان کرنا یہ نامناسب سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے کنائی الفاظ استعمال ہوتے ہیں.
اور کبھی کبھی وہ کنائی الفاظ بھی آہستہ آہستہ کثرت استعمال کی وجہ سے وہ بھی بھونڈے ہو جاتے ہیں، وہ بھی جو ہے مبتذل ہو جاتے ہیں۔ آپ جیسے انگریزی میں دیکھیے کہ پہلے ٹوائلٹ استعمال کرتے تھے، اس کو چینج کر کے باتھ روم کیا، پھر واش روم کیا، اب ریسٹ روم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے عربی میں بھی مرحاض کا لفظ استعمال کرتے ہیں اسی کے لیے، مغتسل کا بھی لفظ استعمال کرتے تھے، اور پھر جو ہے بیت الخلاء کا بھی لفظ استعمال کیا کرتے تھے، اور پھر اب جو ہے اس کو بیت الطہارہ کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، بیت الماء کا بھی لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، اور سب سے مراد جو ہے وہی مخصوص جگہ ہے جہاں آدمی جو ہے وہ فراغت کے مقصد سے جاتا ہے، اور دورۃ المیاہ بھی آج کل بولتے ہیں۔ خاص طور سے بیت الطہارہ اور بیت الماء کے بارے میں مصری لوگوں کے بارے میں یہ مذکور ہے کہ مصر میں یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے طہارت وغیرہ کے لیے، طہارت خانے کے لیے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں تشریف لے آتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دعا یہاں پر مذکور ہے وہ دعا کب پڑھی جائے گی، کس وقت اس دعا کو پڑھنا ہے؟ اس سلسلے میں جمہور کا مسلک یہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر کے، اور ایک قول کے اعتبار سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہے، کہ بیت الخلاء کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ باقاعدہ بنا ہوا ہو، جو گھروں کے اندر ہوتا ہے، تو اس میں اندر داخل ہونے سے پہلے اسے پڑھ کر کے جانا چاہیے، اور اگر وہ صحرا وغیرہ میں یا کھلی جگہ میں اگر وہ بیت الخلاء کر رہا ہے تو کشف عورت سے پہلے اسے پڑھنا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دوسرے والے حصے میں وہ بھی کشف عورت سے پہلے پڑھے جانے کے قائل ہیں۔ پہلے والے حصے میں یعنی جس میں بیت الخلاء باقاعدہ جو ہے وہ عمارت کی شکل میں بنا ہوا ہے، تو اس سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اندر داخل ہونے کے بعد بھی کشف عورت سے پہلے وہ پڑھ سکتا ہے۔ جی دیگر ائمہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اندر داخل ہو گیا اور دعا نہیں پڑھ سکا تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ دعا پڑھے گا بھی تو وہ صرف دل میں پڑھے گا، زبان سے نہیں پڑھے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل حین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو اس سے انہوں نے یہ استدلال کیا کہ کوئی بھی موقع ہو اس وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ، سوائے دو موقع کے، اللہ کے بعض روایات میں دو موقع بھی، ایک جنابت کا موقع ہے اور ایک کوئی اور موقع ہے کہ غالباً جب بیوی سے آپ قریب ہوتے تھے، جمع کا موقع ہے۔ تو اس سے جو ہے اس کی عمومیت سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات کہی کہ اندر داخل ہونے کے بعد بھی کشف عورت سے پہلے وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ امام مالک پر ہی یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کی عمومیت کے قائل ہیں تو پھر کشف عورت کے بعد آپ خود کیوں منع کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل حین، اگر اس کو آپ بالکل عمومیت کے ساتھ مانتے ہیں تو پھر کشف عورت کے بعد بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اجازت دے دیں، لیکن آپ بھی کشف عورت کے بعد اجازت نہیں دیتے۔ اور اس حدیث کا سب سے اچھا جو مفہوم بیان کیا وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر موقع پر آپ ذکر کیا کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر موقع کے الگ الگ اذکار آپ سے مروی ہیں۔ جیسے آدمی کھانا کھائے تو اس وقت جو کوئی نہ کوئی ذکر پڑھے، کھانا کھانے سے فارغ ہو جائے تو کوئی نہ کوئی دعا ہے، تو ہر موقع کی چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ الگ دعا ہے، اسی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل حین، ای علی کل حین، کہ ہر موقع کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ کچھ اذکار تھے، یہ مراد۔ پھر جہاں تک بات اس حدیث کی، اس کے الفاظ کی، کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، اس سلسلے میں تھوڑی سی ایک بات آپ ذہن میں رکھیں۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض ادبا اور بعض نحویین کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ جب اذا جو ہے وہ کسی فعل پر داخل ہوتا ہے تو
جو اس کا مشروط ہوتا ہے، جو مشروط فعل ہوتا ہے، اذا دخل الخلاء فقال، تو دخل الخلاء، دخل اذا جو ہے وہ دخلہ پہ داخل ہوا، اور اس کا جو یعنی مدخول بہی ہے وہ دخلہ ہے، اور اس کا مأمور بہی ہے جس فعل کو مشروط قرار دیا گیا ہے وہ جو ہے اللہم انی اعوذ بک دعا ہے۔ تو یہ آپ اصول ذہن میں رکھیے کہ اذا جو ہے جب کسی فعل پر داخل ہوتا ہے تو اس کا جو مأمور بہی ہے، کبھی کبھی مأمور بہی اور اس کا جو مدخول علیہ ہے، مأمور بہی اور مدخول علیہ، اس کو ذہن میں رکھیے، جس پر اذا داخل ہوتا ہے اس کو مدخول علیہ بولتے ہیں، اور جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے اس کو مأمور بہی بولتے ہیں، جو مشروط ہوتا ہے، جو اذا کا جزا ہوتا ہے، اذا کی جزا ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اذا کا مأمور بہی کبھی کبھی مدخول بہی سے پہلے ہوتا ہے، مدخول بہی سے پہلے ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے قرآن میں کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو اذا کا جو مدخول بہی ہے وہ کیا ہے؟ قمتم الی الصلاۃ ہے، اور فاغسلوا وجوہکم یہ مأمور بہی ہے۔ تو مأمور بہی جو ہے یہ مدخول بہا سے یا مدخول علیہ سے پہلے ہے، کہ پہلے آپ کو جو ہے وہ ہاتھ پیر اور منہ دھونا ہے اور بعد میں جا کر کے آپ کو نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور بعد میں یہ کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مأمور بہی اور مدخول علیہ دونوں جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، جیسے قرآن کریم کی آیتیں اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، تو اذا قرئ القرآن جو یہ اذا کا مدخول علیہ ہے، اور فاستمعوا له وانصتوا یہ مأمور بہی ہے۔ یہاں پر مأمور بہی اور مدخول علیہ دونوں کیا ہیں؟ ایک ساتھ ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مأمور بہی یہ مدخول علیہ کے بعد ہوتا ہے، مأمور بہی کیا ہوتا ہے؟ مدخول علیہ کے بعد ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو، تو یہاں پر شکار کرنا یہ حلال ہو جانے کے بعد ہے۔ تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اذا کا جو مدخول علیہ ہے وہ اور اس کا جو مأمور بہی ہے وہ دونوں ساتھ ہی ساتھ ہوں، بلکہ لغت میں اور نحویوں کے نزدیک اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ لہذا یہاں پر اذا دخل الخلاء جو ہے یہ داخل ہونے کے بعد یا داخل ہونے کے ساتھ مراد نہیں ہے، بلکہ داخل ہونے سے پہلے پہلے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء فیقول، کہ اس سے پہلے ارادہ کا لفظ جو ہے وہ بعض روایات کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہاں پر خلا کا مطلب داخل ہونا باقاعدہ نہیں بلکہ داخل ہونے کا ارادہ کرنا ہے، کہ جب اگر کوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کر لے تو اسی وقت اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھ لے اور پھر اس کے بعد یہ وہ اندر داخل ہو۔ اور اس کی ایک معقولیت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ صحرا اگر نہیں ہے اور بنے ہوئے اگر ٹوائلٹ وغیرہ ہے تو اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو بہت صاف شفاف ہیں بالکل فلش والے جس میں کسی قسم کی گندگی کا کوئی شائبہ نہیں اور بدبو وغیرہ بھی نہیں ہے، تو وہاں پر بھی بعض متأخرین جو فقہاء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی آپ یہ کشف عورت سے پہلے پہلے دعا پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر بیت الخلاء ایسے ہیں کہ مطلب اس میں بدبو وغیرہ کا بھی خطرہ ہے اور اس کے اندر صفائی بھی بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی نہیں ہے، تو پھر معقولیت بھی یہی ہے کہ اس موقع پر دعا نہ پڑھی جائے۔ اگر دعا پڑھی بھی جائے تو وہ زبان سے اس کو ادا نہ کیا جائے بلکہ صرف دل کے اندر دعا پڑھ لی جائے۔ دعا کیوں پڑھی جائے وہ دیکھو، اور وہ دعا ہے کیا؟ فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک، قال شعبۃ وقد قال مرۃ اخرى اعوذ باللہ، کہ بعض روایت میں کبھی جو ہے وہ اللہم انی اعوذ بک ہے اور کبھی جو ہے اعوذ باللہ ہے، اور بعض روایات میں بسم اللہ بھی اس سے پہلے ہے، کہ میں اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں یا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں من الخبث والخبیث او قال الخبث والخبائث۔ یہ روایت دونوں طرح سے، خبث بھی ہے اور خبث بھی ہے اور خبیث بھی ہے اور خبائث بھی ہے۔ اگر خبث جو ہے یہ با کے سکون کے ساتھ ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ خبث یخبث خباثۃ و خبثا، یہ خبثہ کا جو مصدر بن جائے گا اور اس کے معنی ہوں گے مکروہ کے، ناپسندیدہ کے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک ابن الاعرابی نام کے جو ہے وہ لغوی ہیں، ان کے حوالے سے علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اسی مکروہ کے بارے میں، اسی خبث کے بارے میں، کہ یہ خبث جو ہے اذا کان من الطعام فهو الحرام،
کہ اگر خبز کا لفظ جو ہے وہ طعام کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد حرام ہوتا ہے. وَإِذَا كَانَ مِنَ الشَّرَابِ فَهُوَ الضَّارُ، اگر اس کا تعلق جو شراب سے ہوتا ہے، پینے کی چیز سے ہوتا ہے، تو مراد اس سے جو ہے وہ نقصان دہ چیز ہے. تو مطلب یہ ہے کہ خبز کا مطلب پھر الگ الگ چیز الگ الگ اعتبار سے ہو جائے گا. حرام ہے، کبھی جو مکروہ ہے، کبھی جو ہے وہ یعنی نقصان دہ چیز کے لیے بھی خبز کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور خبیث یہ فاعل کے وزن پر جو ہے وہ صفت کا صیغہ ہو جائے گا. تو مکروہ اور خراب بری چیز سے میں پناہ چاہتا ہوں. اور اگر یہی خبث ہے با کے ضمے کے ساتھ تو پھر ایسی صورت میں یہ خبیث کی جمع خبث ہو جائے. اور خبیث کی جمع خبث کے معنی ہوتے ہیں وہی خراب چیزوں کے. اور مراد یہاں پر ذکور شیطان ہے، وہ شیاطین جو کہ ذکور ہیں. اور خبائث جو ہے یہ خبیثتن کی جمع خبائث ہے. اور خبائث کے معنی ہوتے ہیں شیطانی. شیطان اناث، مؤنث شیطان. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اگر آدمی بغیر دعا پڑھے ہوئے بیت الخلاء میں داخل ہو تو شیطان کی چونکہ وہ آماجگاہ ہے، اسی لیے بعض روایت میں انشاءاللہ بھی آپ دیکھیں گے، ابو داؤد کی روایت ہے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان الحشوش محتضرۃ، اس میں یہ ہے کہ ان الحشوش محتضرۃ. حشوش کے معنی ہوتے ہیں وہی بیت الخلاء وغیرہ، کیونکہ بیت الخلاء جو ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر شیطان بہت کثرت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اور جب کوئی بندہ بغیر دعا پڑھے ہوئے داخل ہوتا ہے تو شیطان جو ہے اس کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر ایسی صورت میں اسے بہت سارا نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں وہ. بلکہ جو ہے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے، ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ وہ جو ہے استنجا کرنے کے لیے گئے تھے، کافی دیر ہو گئی وہ باہر نہیں نکلے. تو لوگوں کو تھوڑا تشویش ہوئی کہ آخر اتنی دیر تک وہ کیا کر رہے ہیں. جب ان کی تلاش میں لوگ اندر گئے تو دیکھا کہ وہ مرے ہوئے پڑے ہیں. تو اس کے بعد وہاں پر ایک انجانی آواز میں ایک شعر سننے کو ملا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ قتلنا سعدا سید الخزرجی قتلناہم او رمیناہم بسہمین فلم نخطی. کچھ اس طرح کے الفاظ تھے کہ ہم نے جو ہے سعد کو قتل کر دیا جو کہ خزرج کے سردار ہیں، اور ہم نے 2 تیر ان کے اوپر چلائے اور دونوں تیر ایسے تھے جو خطا کرنے والے نہیں تھے. تو ایسا لگ رہا تھا کہ شیطانوں نے یا جناتوں نے کوئی ایسی حرکت کی جس سے جو ہے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی اور وہ آپ کا انتقال ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوراخ کے اندر استنجا بھی نہ کریں، کیونکہ عام طور پر سوراخ کے اندر جہاں سانپ وغیرہ سانپ بچھو رہتے ہیں ان کے ڈسنے کا اور ڈسے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، وہیں پر جو ہے شیاطین اور جناتوں کی بھی وہ آماجگاہ ہوتا ہے. اگر سوراخ ہے تو اس کے اندر شیطان اور جنات وغیرہ رہتے ہیں تو ان کے بھی نقصان پہنچانے کا خطرہ ہے. تو جب تک آدمی یہ دعا پڑھے ہوئے ہوتا ہے تب تک جو وہ شیطان کے تصرفات سے محفوظ رہتا ہے. اور اگر وہ یہ دعا پڑھ کر کے نہیں جاتا تو اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں شیطان جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچا دے اور کسی اعتبار سے شیطان جو ہے اس کو اپنے چنگل میں نہ پھنسا دے. تو بہرحال فرمایا کہ اعوذ باللہ من الخبث والخبیث یا اب الخبث، مشہور جو ہے وہ خبث والخبائث ہے. اچھا یہ ابھی جو ہم نے کہا تھا کہ خبث اگر با کے ضمے کے ساتھ ہو تو پھر ایسی صورت میں یہ خبیث کی جمع ہے. لیکن اللہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ کبھی کبھی عرب کا یہ عام طور پر معمول ہے کہ اگر متحرک الاوسط ہے کوئی اسم تو کبھی کبھی اس کی تحرک کو جو ہے وہ سکون سے تبدیل کر دے. جیسے جمعہ ہے میم کے ضمے کے ساتھ، اور خاص طور سے اگر وہ ضمہ ہو تو اس کو جو ہے کبھی کبھی سکون کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، جمعہ بھی پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ اصل میں جمعہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، میم کے ضمے کے ساتھ، اور صحیح لفظ یہی ہے. لیکن کبھی کبھی اس کو جو ہے جمعہ بھی پڑھ دیتے ہیں میم کے سکون کے ساتھ. تو ویسے ہی خبث کو بھی کہا کہ خبث اور خبث دونوں ایک ہی ہیں اور دونوں جو ہے خبیث کی جمع ہے. بہرحال دونوں ہو سکتا ہے، خبیث کی جمع بھی خبث ہو سکتی ہے اور خبیث اور جو ہے وہ خبث یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے. مفہوم دونوں کا یہی ہے کہ شیطان سے، شیطانیوں سے، شیطان مذکر سے، شیطان مؤنث سے، ہر قسم کے ان کے تصرفات سے میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں.
اچھا، اس کے بعد کہا کہ وہ فی الباب عن علی و زید بن ارقم و جابر و ابن مسعود، اس باب کے اندر حضرت علی کی روایت ہے، زید بن ارقم کی روایت ہے، جابر کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین کی روایات ہے۔ اور پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی اپنے معمول کے اعتبار سے یہ کہا کہ حدیث انس اصح شیء فی ھذا الباب واحسن۔ الگ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جابر کی جو روایت ہے وہ اس باب کی سب سے اچھی روایت ہے، یعنی اگر باقاعدہ جو ہے یہ کہا جائے کہ سب سے اعلیٰ درجے کی جو روایت ہے وہ کون سی ہے تو حضرت جابر کی روایت ہے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ یہ روایت بھی درست ہے، اور اس ضمن میں جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اگر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ روایت بھی قابل استدلال ہے، یہ روایت بھی درست ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اصح جو ہے وہ اس میں تفضیل کے معنی میں ہی ہو، صرف جو ہے وہ عمومی یعنی عمومیت کے معنی میں بھی یہ روایت ہو سکتی ہے یا یہ بات ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ حدیث زید بن ارقم فی اسنادہ اضطراب، یہ تھوڑا سا جو ہے ایک سمجھنے کی چیز ہے۔